درختوں کے ماہر مائیکل ڈیر نے دیودار کو سب سے خوبصورت درخت کہا ہے، اور پہلی نظر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں۔ خوبصورت، لٹکی ہوئی شاخیں، پرکشش رنگ کاری، خوشنما شکل، برانچنگ کے دلچسپ نمونے، یہ ایک درخت ہے جو زمین کی خوبصورتی اور تزئین کا نمونہ بننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس مفید درخت کے بارے میں آج آپ کو اس کے آموتاز خصوصیت پر کچھ دلچسپ معلومات تصاویر کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ دوستو، سیڈرس دیودار، جسے عام طور پر دیودار کہا جاتا ہے، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کے مغربی علاقوں میں پائے جانے والے درختوں کی ایک قسم ہے۔ دیودار درخت ہمالیہ کے پہاڑوں کے مغربی حصے میں پایا جاتا ہے۔ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور جموں و کشمیر کی ریاستوں کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے کچھ حصے میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں آب و ہوا ان کی نشوونما کے لیے موزوں ہے۔ وہ اکثر پارکوں، بڑے باغوں اور سڑکوں پر ان کی خوبصورتی اور سایہ فراہم کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ خصوصیات: دیودار درخت ایک بڑا سدا بہار درخت ہے جو 40 سے 60 فٹ 12 سے 13 میٹر کے پھیلاؤ کے ساتھ 150 فٹ تک کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے۔ درخت کے لمبے، سوئی نما پتے ہیں جو نیلے سبز چاندی کے نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ بیضوی شکل کے شنک پیدا کرتا ہے جو تقریباً 3 سے 4 انچ 7 سے 10 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ دیودار درخت اچھی نکاسی والی مٹی کو ترجیح دیتے ہیں اور پوری سورج کی روشنی میں پھلتے پھولتے ہیں۔ یہ سخت درخت ہیں جو سرد درجہ حرارت اور خشک سالی سمیت مختلف حالات کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اکثر پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں وہ اونچائی اور سخت آب و ہوا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دیودار درخت کو 19ویں صدی کے وسط میں ایک سجاوٹی درخت کے طور پر امریکہ میں متعارف کرایا گیا تھا۔ یہ سب سے پہلے 1852 میں کیلیفورنیا میں اور بعد میں ملک کے دیگر حصوں میں لگایا گیا تھا۔ درخت کی شاندار ظاہری شکل اور مختلف موسموں کی رواداری نے اسے زمین کی تزئین کے مقاصد کے لیے مقبول بنا دیا۔ پاکستان اور ہندوستان میں دیودار لکڑی تعمیراتی مقاصد کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی لکڑی پائیدار اور خوشبودار ہے۔ دیودار لکڑی کے دل کی لکڑی عام طور پر پیلے بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ اسی مختلف کاموں جیسے کہ گھر بنانے، فرنیچر بنانے اور آرائشی اشیاء تیار کرنے کے لیے موزوں بناتی ہے۔ الفگربت اور ضروری تیل: سیڈرس دیودارا کی رال کو خوشبو اور ضروری تیل تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اروما تھراپی اور مختلف مذہبی اور روحانی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سین درخت کی ثقافتی اہمیت بھی ہے اور اسے اکثر پارکوں، باغات اور سڑکوں کے کنارے اپنی سجاوٹی خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ دیودار درخت کے شنک کچھ خاص خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ نر اور مادہ دونوں شنک عام طور پر ایک درخت پر الفاقتی ہیں، اسی لیے اسے یکجان کہا جاتا ہے۔ نر شنک نچلی شاخوں میں واقع ہوتے ہیں اور انہیں کٹیکن کہتے ہیں۔ بہت سارے پولن نر شنک سے گرتے ہیں۔ زنانہ شنک درخت کے اوپری حصہ میں پائے جاتے ہیں۔ پولینیشن ہوا سے ہوتی ہے۔ پولینیشن کے بعد ترقی بہار اور موسم گرما میں ہوتی ہے۔ پختگی کی سطح پر سبز شنک پک جاتے ہیں اور بھورے ہو جاتے ہیں۔ مخروط کی لمبائی 3 سے 6 انچ تک ہوتی ہے۔ شنک کے ہر پیمانے پر 2 بیج اگتے ہیں۔ بیج کا رنگ بھورا ہے۔ وہ مثلث ہیں، بڑے پنکھوں والے ہیں۔ شنک 13 ماہ کے اندر پختہ ہو جاتے ہیں اور بیج نکلتے ہیں۔ انکرن موسم بہار کے آخر میں ہوتا ہے۔ پودا 50 سے 60 سال تک بالغ درخت بن جاتا ہے اور بیج پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دیودار درخت کے تنے کی کچھ مخصوص خصوصیات یہ ہیں: دیودار درخت کے تنا عام طور پر بڑا اور متاثر کن ہوتا ہے۔ پرانے، بالغ درختوں میں تنے کا قطر تقریباً 3 میٹر 10 فٹ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تنے کی اکثر سیدھی اور بیلناکار شکل ہوتی ہے جو درخت کی وسیع چھتری کو استحکام اور مدد فراہم کرتی ہے۔ دیودار درخت کی چھال ہموار اور سرمئی بھوری ہوتی ہے۔ جیسے جیسے درخت کی عمر بڑھتی جاتی ہے چھال کھردری ہو جاتی ہے۔ بالغ چھال کا رنگ سرخی مائل بھورا یا گہرا بھورا ہوتا ہے جو تنے کو ایک پرکشش اور مخصوص شکل دیتا ہے۔ دیودار درخت کی چھال موٹی اور ریشے دار ہوتی ہے جو بیرونی عناصر جیسے آگ، کیڑے مکوڑے اور بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ چھال کی ساخت کھردری ہوتی ہے،
لنگر سازی اور استحکام دیودار کی جڑیں درخت کو لنگر انداز کرنے اور استحکام فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگرچہ پشتی جڑیں وسیع پیمانے پر پھیلتی ہیں، لیکن وہ مٹی میں بھی داخل ہوتی ہیں اور اسے مضبوطی سے پکڑتی ہیں۔ اس سے درخت کو تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے اور گرنے سے روکنے میں مدد ملتی ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جہاں دیودار عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ ماکورازل ایسوسی ایشن دیودار کی جڑیں اکثر ماکورازل فنگس کے ساتھ باہمی تعلقات تشکیل دیتی ہیں۔ یہ فائدہ مند پھپھوندی جڑوں کو آباد کرتی ہیں۔ ماکورازل ایسوسی ایشن تشکیل دیتی ہے۔ پھپھوندی مٹی میں شاخیں ڈال کر جڑوں کی پہنچ کو بڑھاتی ہے، درخت کے ذریعہ فراہم کردہ کاربوہائیڈریٹس کے بدلے غذائی تغذیہ، خاص طور پر فاسفورس کی افزائش میں اضافہ کرتی ہے۔ دیودار کے بارے میں دلچسپ لیکن اہم حقائق۔ یہ پاکستان کا قومی درخت ہے۔ یہ درخت ملک میں اہم ثقافتی اور ماحولیاتی اہمیت کا حامل ہے اور اسے پاکستانی 1000 روپے کے نوٹ پر بھی دکھایا گیا ہے۔ دیودار درخت اور ہندو مذہب دیودار کا درخت بھگوان شیو کے ساتھ قریبی طور پر جڑا ہوا ہے، جو ہندو مذہب کے بڑے دیوتاؤں میں سے ایک ہے۔ بھگوان شیو کو اکثر ہمالیہ کے جنگلوں میں مراقبہ کرنے کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس درخت کو مقدس سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بھگوان شیو کا پسندیدہ درخت سمجھا جاتا ہے۔ آیورویدک دوا روایتی ہندوستانی طب کرود میں دیودار کے درخت کے مختلف حصے متعدد بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، بشمول سانس کی خرابی، جلد کی حالت اور گٹھیا۔ دیودار کے کچھ مسائل۔ سوئی بلیٹ ایک فنگل بیماری ہے جس کی وجہ سے دیودار کی سوئیاں بھوری ہو جاتی ہیں، مرجھا جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں۔ یہ بیماری اکثر زیادہ نمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور پھپھوندی کش ادویات کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے۔ دیودار کی چھال کے بیٹل دیودار کی چھال کے بیٹل چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو دیودار کے درختوں کی چھال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے درخت کا زوال اور موت واقع ہوتی۔ وہ اکثر دباؤ کمزور درختوں پر حملہ کرتے ہیں اور کنٹرول کے اقدامات میں متاثرہ شاخوں اور حشرہ کش دواؤں کی کٹائی اور انہیں ہٹانا شامل ہو سکتا ہے۔ نمک کا نقصان دیودار کے درخت نمکین پانی اور نمکین زمین سے سوئیوں کو بھورا کر سکتے ہیں اور گر الف بھی سکتے ہیں۔ یہ اکثر سڑک کے نمک کھارے آبپاشی کے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ روک تھام کے اقدامات میں نمک سے علاج شدہ سڑکوں کے قریب پودے لگانے سے گریز کرنا یا آبپاشی کے پانی کے متبادل ذرائع کا استعمال کرنا شامل ہے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ معلوماتی ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔